بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے جو پہلے بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا، بس کائیں کائیں کرتا ہے۔ کوے کالے ہوتے ہیں اور برفانی علاقوں میں بھی سفید یا سفیدی مائل کوے نہیں پائے جاتے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا باقاعدہ بدنما ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس خوش رہتا ہے۔ بندوق چلنے پر کوے شور مچاتے ہیں۔ کوا حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتا اور سوچ و بچار کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کوے فکر معاش میں صبح صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو لوٹ آتے ہیں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، سوائے وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ عام طور پر بلبل کو فریاد کرنے اور رونے دھونے کے لیے اکسایا جاتا ہے، جبکہ بلبل کو ایسی باتیں پسند نہیں۔ بلبل پروں سمیت چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی دکھوں بھری گھریلو زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی۔ اگر ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بلبل نے یہاں کا رخ کیا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اس کے بعد بھینس کی بات ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، بلکہ سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس سے ہماری دوستی اور محبت پرانی ہے، ہم بھینس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بھینس کے بچے ددھیال اور ننیال دونوں پر جاتے ہیں۔ بھینس اگر ورزش کرتی تو غذا کا خیال رکھتی، شاید وہ دبلی پتلی ہو سکتی تھی۔ بعض لوگ تو مکمل احتیاط کے باوجود موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ عام طور پر بھینسے کو نکما اور سست سمجھا جاتا ہے۔ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور ہمیشہ سے سست ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسے ہماری بین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ الو بردبار اور عقل مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ الو بے وقوف کہلاتا ہے۔ الو ویران جگہوں میں رہتا ہے، لیکن جنگل اس کی وجہ سے ویران نہیں ہوتا۔ الو کا ذکر پرانے وقت کے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں کیا ہے، لیکن پھر بھی الو کی عزت افزائی میں ناکام رہے۔ شرارتی اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت اہم ہے، بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ مادہ الو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کے باپ سے ان کی شکل ملنے پر گھر سے نکال دیتی ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد بلی کے بارے میں لکھیں گے۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، لیکن سال بھر کی مشقت کا نتیجہ ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ چند بلیاں گھر میں موجود ہوں تو وہ گھر میں موجود تمام چوہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ چوہے تو چلے جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، کیونکہ وہ رات تک کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال رہنے کے باوجود انسان اور بلی ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں۔